السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ إن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ خالق کائنات کے لیے ہے، جو کائنات کا پالنے والا، پیدا کرنے والا، تدبیر کرنے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ نفوس کے سینوں کے بھیدوں سے واقف اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ درود و سلام حضور سرور کونین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، رمضان المبارک کا یہ مہینہ اپنی فضیلتوں کے ساتھ، اپنی رحمت بھری ساعات اور گھڑیوں کے ساتھ، فضیلت والے لمحات کے ساتھ
گزر رہا ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قلب کو، اپنے سینے کو، اپنے دل و دماغ کو اللہ رب العزت کی آیات سے بہرہ مند کیا، روزے رکھے، قرآن کی تلاوتیں کی، اللہ کا ذکر کیا، اور ایسے اعمال کیے جو اللہ رب العزت کے ہاں رضائے الہی میں بڑے مقبول، ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں کئی ایسے خوش نصیب بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے روزے کو جھوٹ سے بچایا، لغو باتوں سے بچایا، فرسودہ باتوں سے بچایا، اور ایسے مذموم کلمات سے بچایا جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے۔ لہذا ایسا روزے دار شخص مبارکباد کا مستحق ہے جس نے اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے پلان اور منصوبہ بندی کے ساتھ روزہ رکھا بھی اور اس کے تقاضے کو بھی پورا کیا۔ پھر اس میں مزید خوش نصیب وہ لوگ بھی ہیں جس نے رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھایا، اور ایسا فائدہ اٹھایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رمضان کا مہینہ اس کی زندگی میں آیا، اس نے رمضان کے مہینے کے فیوز و برکات سے، سعادت بھری گھڑیوں، لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے بخشش کا سامان پیدا کیا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں کئی ابھی ایسے خوش نصیب بھی شامل ہوں گے جو اس مہینے کے آخری عشرے میں ہونے والی عبادت جسے اعتکاف کہا جاتا ہے وہ اس سے بھی بہرہ مند ہوں گے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے خالق کائنات، رمضان المبارک کا جتنا دورانیہ بھی رہتا ہے، اللہ کریم ہمیں اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمت بھری ساعات، اللہ کریم ہمیں اس سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آخری عشرے میں جو کیے جانے والے اعمال ہیں، ہماری آج کی گفتگو اسی حوالے سے ہی ہے کہ آخری عشرے میں کیے جانے والے اعمال کون سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیسے کرتے تھے، اور کیسے آخری عشرے کے حوالے سے آپ تیاری فرماتے تھے۔ تو آخری عشرے میں بھائیوں، سب سے پہلی بات اعتکاف کے حوالے سے بات ہے، پھر لیلۃ القدر کے حوالے سے بات ہے، اور پھر صدقۃ الفطر کے حوالے سے۔ یہ تین باتوں پہ ہماری آج گفتگو ہوگی۔ آپ نے بھائیوں رمضان المبارک کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے، اور مومنوں کو دی جانے والی عبادت کی سہولت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے، اس حوالے سے آپ وہ حدیث مبارکہ سن چکے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیطانوں کو، مردود جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، اس میں کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، فلم یغلق منہا باب، اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، ونادى مناد، اور منادی کرنے والا اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی طرف سبقت کرنے والے، اے نیکیاں کرنے والے، آگے بڑھو،
حوصلہ کرو، اپنے اندر ہمت لے کے آؤ، جذبہ لے کے آؤ، نیکی کی ہمت اور جذبہ اور محبت، پیار، شوق، لگن لے کے آؤ اور نیکیاں کرو۔ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، آؤ نیکیاں کرتے جاؤ، رب کی رحمت کے حصول میں اپنے آپ کو شامل کرواتے جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ، رب کی رحمت کے مستحق بنتے جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ، اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ، اللہ کی جنت کے مستحق بنتے جاؤ۔ اور پھر بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی پہ سبقت کرنے والے، اے برائی کی طرف لپکنے والے، اے برائی کی طرف جلدی کرنے والے، اقصر، میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، رب بڑا غفور الرحیم ہے، رب بڑا رحیم و کریم ہے۔ اقصر، جب اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، اے برائی کی طرف سبقت کرنے والے، اور تو کچھ خیال کر، برائی کم کر لے، رب کی رحمت سے فائدہ اٹھا لے، رب کی رحمت میں، اس کی رحمت کے دریا میں تو بھی اپنے ہاتھ دھو لے، تو بھی بخشش کروا لے، اور اقصر، اور تجھے کچھ تو خیال ہونا چاہیے، گناہ میں کمی کر لے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ بھائیوں، یہ تو رمضان المبارک کا کلی طور پہ پیکج ہے کہ پورا رمضان اللہ رب العالمین کی رحمت وہ اسی طرح جوش میں ہوتی ہے، اور پھر آخری عشرے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے حوالے سے آپ خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ہم سیکھیں، سمجھیں آپ کی سنت سے، آپ کے اعمال سے، آپ کی روٹین سے، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اہتمام کرتے تھے، اور کس طرح اپنے گھر والوں سے اس چیز کا اہتمام کرواتے تھے۔ صحابیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں نیکی کرنے کے حوالے سے، نیکی پہ سبقت کے حوالے سے، نیکی کا ذوق، نیکی کا لگن، نیکی کا پیار، نیکی کی محبت، نیکی کی چاشنی، اور اپنے جسم کو، اپنی روح کو تبندہ بنانے کے لیے، اللہ کے ہاں تر و تازہ بنانے کے لیے، اور اسے زندہ اور بہترین تر و تازگی فراہم کرنے کے لیے کیسا اہتمام کرتے تھے، ایسی آپ کوشش کرتے، اتنی نیکیاں کرتے، ایسا نیکیوں کا اہتمام کرتے، ما لا یجتہد فی غیرہ، جو اس کے علاوہ ایسی کوشش، ایسی لگن، ایسا اہتمام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی اور دن میں، کسی اور مہینے میں، کسی اور عشرے میں اس طرح اہتمام نہیں کرتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں نیکیاں کرنے کے حوالے سے، اس کے ذوق، لگن اور پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور بھائیوں، وہ کیسا اہتمام ہوتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اہتمام کرتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2024 نمبر، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس عشرے میں داخل ہوتے، شد مئذرہ، اپنی کمر کس لیتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگاتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، خود راتوں کو جاگتے۔ تین کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں کرتے تھے۔ شَدَّ مِئْذَرَهُ، عبادت کی تیاری کرتے، اپنے آپ کو جسمانی طبع کو اس کے لیے تیار کرتے، جس کو ہم کہتے ہیں کمر کس لیتے۔ ایک پہلوان اکھاڑے میں جانے کے لیے تیاری کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا جوبن کا وقت آنے لگا ہے،
اور یہاں پہ میرا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ جس طرح تیاری کے ساتھ اکھاڑے میں اترتا ہے، ایک مومن کے لیے میرے بھائیوں نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اہتمام کر کے بتایا ہے کہ کس طرح آپ اس کی تیاری کرتے تھے، کس طرح اس کا اہتمام کرتے تھے، اور کس طرح اس کی تیزی حاصل کرنے کے لیے، اس کی پیک پہ پہنچنے کے لیے اور اس کا اعلیٰ کلائمیکس حاصل کرنے کے لیے آپ کس طرح اہتمام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد معذرہ، اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اس کی راتوں کو جاگا کرتے تھے، اور پھر وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اپنے اہل و عیال کو اس آخری عشرے میں جگاتے تھے، اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے، اس کی برکتوں کے حصول کے لیے، اور اس کی رحمتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے خود بھی جاگتے، اہل و عیال کو بھی جگاتے، اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے، جس طرح حدیث میں آتا ہے ما لا یجتہد فی غیرہ، ایسی کوشش اس عشرے میں کرتے تھے ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اس کے علاوہ ایسی کوشش، ایسا اہتمام و انصرام، ایسی پلاننگ، ایسی منصوبہ بندی آپ کسی اور جگہ پہ نہیں کرتے تھے جس طرح آپ اس آخری عشرے میں نیکیاں اکٹھی کرنے کے حوالے سے کرتے تھے۔ وہ اہتمام کسی اور عشرے میں یا کسی اور دن نہیں کیا کرتے تھے۔ اور بھائیوں، کیسا اہتمام! صرف کیا جاگنا ہی مقصود ہوتا تھا؟ جگانا ہی مقصود ہوتا تھا؟ نہیں، جاگتے عبادت کرتے، جاگتے عبادت کرتے، گھر والوں کو جگاتے عبادت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرتے عبادت کے لیے۔ یہ بھائیوں، یہ بہترین اور نادر موقع ہے اپنی تیاری کا، اپنی روح کی تر و تازگی کا، کہ اس کی تر و تازگی کے لیے ہم محنت کریں، مشقت کریں، اور ایسی محنت و مشقت کریں، ان دنوں میں محنت کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہترین اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور بھائیوں، رات کو آپ قیام بھی فرماتے، تہجد بھی پڑھتے، قرآن بھی پڑھتے، ذکر و اذکار بھی کرتے، یعنی یہ کام وہ ہے جو ہمیں بھی کرنا چاہیے تاکہ اس سنت پہ عمل ہو کہ کس طرح آپ خود بھی جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ یہی اہتمام ہم کریں، اپنے گھر والوں کو جگائیں اور خود بھی جاگیں، اور ساتھ عبادت کا اہتمام اس طریقے سے کریں کہ اللہ رب العزت بھی راضی ہو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر بھی عمل ہو۔ یہ کیسے ہوتا ہے بھائیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی، فرماتی ہیں لا اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان۔ 3 عمل آخری عشرے میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ کیسا اہتمام کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں سب سے زیادہ قرآن پڑھتے تو یہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہوتی تھیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی فضیلت سن لی ہے۔ اپنا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کرتے تھے اس حوالے سے کہ میں نے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں قرآن کامل پڑھتے دیکھا ہے تو وہ یہ راتیں ہوا کرتی تھیں۔ آپ علیہ السلام اس رات کو قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اگر قرآن مکمل بھی ہوتا تو سوائے ان راتوں کے کسی اور جگہ پہ ثبوت نہیں ہے، اتنی کثرت کے ساتھ آپ قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے۔ وَلَا قَوْمَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، اور آخری عشرے میں اگر رات کو قیام کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی آپ کے اس طرح قرآن کے یہ قیام ثابت نہیں ہے سوائے ان راتوں کے
سیدہ بیان فرماتی ہے وَلَا قَوْمَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، آپ نے صبح تک اگر قیام کیا ہے تو ان راتوں میں کیا ہے، ان راتوں کی فضیلت کی وجہ سے کیا ہے، کیونکہ ان راتوں میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی راتوں میں رات سے لے کر صبح تک قیام اگر ثابت ہے تو اسی آخری عشرے کی راتوں میں ثابت ہے۔ اور تیسرا عمل وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رمضان، رمضان المبارک میں آپ روزے کی بھی ایسی کثرت ہوتی تھی، کیونکہ فرضی روزے ہیں، آپ نفلی روزے بھی بہت رکھتے تھے، لیکن سیدہ فرماتی ہے کہ اگر کامل روزے، پورے مہینے کے روزے اگر میں نے رکھتے دیکھا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رمضان کے روزے رکھے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی روزے نہیں رکھے۔ تو بھائیوں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کی آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کریں، رات کو لگائیں، دن کو لگائیں، اس کام پہ اپنے آپ کو لگائیں، رات کو قرآن پڑھیں، کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں، رات کو اپنی تہجد پڑھیں، عبادات کریں، رکعتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس طرح فرمایا ہے کہ کثرت سے قرآن پڑھنا، کثرت کے ساتھ آپ علیہ السلام کا قرآن پڑھنا بھی اس سے ثابت، کثرت سے قیام کرنا بھی اس سے ثابت، اور کثرت سے روزے رکھنا بھی یہی رمضان سے ثابت ہے۔ لہذا بھائیوں، بڑھ چڑھ کر عمل کرنا چاہیے تاکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء ہو سکے۔ اور پھر بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے، آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ کیسا اعتکاف؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں، آخری 10 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ کیسے اعتکاف فرمایا کرتے تھے؟ کیسی پابندی فرمایا کرتے تھے؟ اور کس طرح اپنی اس سنت کو جاری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مزید وضاحت کرتی ہیں، لم یعتکف فی رمضان حتی اعتکف فی آخر العشر من شوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اعتکاف کسی سال نہیں کیا تو آپ علیہ السلام نے پھر شوال کے آخری 10 دنوں میں بھی اعتکاف کیا ہے۔ وہ وضاحت ابھی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ وہ کیوں کیا۔ بات واضح ہے، اعتکاف کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس کے کچھ ضروری مسائل ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنت علی المعتکف اللہ اعتکاف الا فی مسجد جامع، معتکف کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے سنت ہے کہ وہ اعتکاف کرے، اس مسجد میں کرے جو مسجد جامع ہے، تاکہ جمعہ کی نماز، جمعہ کا خطبہ فرض ہے، جہاں پہ جمعہ ہوتا ہو اس مسجد میں اعتکاف کرے، تاکہ اس کا جمعہ جو فرض ہے وہ فوت نہ ہو جائے۔ اعتکاف تو سنت ہے، مسجد جامع میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور جائے اعتکاف میں کب داخل ہونا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ۔ صحیح بخاری کی 2033 نمبر حدیث ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں خیمہ لگا دیا کرتی تھی، اور ان کے لیے خیمہ میں جب فکس کر دیتی، لگا دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح، صبح کی نماز پڑھتے تھے، ثم یدخلہ، پھر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اس خیمے میں داخل ہوا کرتے تھے۔ بھائیو، اس کا مسئلہ سادے طور پہ آپ یوں سمجھیے، اعتکاف ایک سنت عمل ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس سنت کو پاتے پاتے کہیں ہم فرائض کو نہ چھوڑ بیٹھیں۔ اعتکاف کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد تنہائی حاصل کرنا ہے، تنہائی حاصل کر کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور عبادت کی جملہ قسمیں جو انسان دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتا، وہ اعتکاف کرے تاکہ تنہائی اس کو میسر آئے، اور فل کنسنٹریشن کے ساتھ، فل توجہ کے ساتھ، فل خشوع و خضوع کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور عبادت ایسی کرے کہ اس میں کوئی خلل ڈالنے والا نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر اعتکاف میں اس کے ملنے والے اس کے پاس روزانہ آتے رہے، جو آ کے کبھی اس کے ساتھ ملنے کے بہانے گھنٹہ گھنٹہ اس کے پاس بیٹھے رہے، تو اس سے بہتر تھا وہ گھر میں چلا جاتا۔ اگر یہ باتیں ہی کرنی ہیں، لوگوں کے ساتھ کرنی ہیں، تو وہ مسجد میں تنہائی اس نے کیوں اختیار کی ہے؟ مسجد میں تنہائی کا بنیادی مقصد، وہ تنہائی کا مقصد تو یہ ہے، تنہائی کیسے حاصل کرنی، اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، تاکہ جو عام دنوں میں دنیا کی مصروفیت اسے عبادت کرنے سے غافل کرتی ہے، اس کو عبادت کرنے سے مصروف رکھتی ہے، لہذا وہ اعتکاف کرے تاکہ دنیا کی مصروفیت سے ترک ہو کر وہ مسجد میں گوشہ نشینی اختیار کرے، اور اس گوشہ نشینی میں رب کو یاد کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے اپنے ذکر و اذکار کرے، نوافل پڑھے، عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے۔ یہ بھائیوں، یہ کام کرنا، یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ اور اگر کسی نے واقعتاً اس مسجد کے لیے، اس مقصد کے لیے تنہائی اختیار کی ہے، یقیناً اس کا بیٹھنا بھی باعث برکت، اس کا بیٹھنا اس کے لیے مبارک۔ لیکن اگر اس نے تنہائی اختیار تو کر لی، لیکن تنہائی کے باوجود موبائل اس نے پاس رکھا ہوا ہے، اور سارا اکثر وقت وہ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو اٹیچ بھی رکھتا ہے، وہ ساتھ ساتھ اعتکاف پہ بیٹھا اپنا کاروبار بھی چلا رہا ہے، مال بھی اٹھوا رہا ہے، اغرائیاں بھی اکٹھی کر رہا ہے، فون کر کے فلاں سے پیسے لے لیں، فلاں کو اتنا مال جو ہے نا وہ اٹھوا دیں، فلاں سے مال منگوا لیں۔ میرے محترم بھائی، لا الہ الا اللہ، یہ کس کام میں پڑ گئے؟ اگر یہی کام کرنا تھا تو مسجد میں گوشہ نشینی کیوں اختیار کی ہے؟ جاؤ جا کے کاروبار کر لو، جاؤ جا کے معاملات سر انجام دے لو۔ یہ کوئی ایسی اضطراری کیفیت نہیں ہے، آپ کے لیے ضروری نہیں تھا آپ نہ اعتکاف بیٹھتے۔ اعتکاف کا تو مقصد ہی گوشہ نشینی ہے، تنہائی ہے، پرائیویسی ہے، تاکہ دنیاوی مصروفیتوں سے آپ کنارہ کش ہو کر، علیحدہ ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اگر یہ نہیں کر سکے تو بھائیو، اعتکاف کا تو مقصد ہی حاصل نہیں ہو سکا۔ اور پھر جو باتیں اجازت ہیں، اس کا عموماً ہمارے معاشرے سے اب تعلق نہیں رہا۔ مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کی سنت مطہرہ بھی ہے، ایک دن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ملنے آتی ہیں، صحیح بخاری کی 2035 نمبر حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ وقت بیٹھی، باتیں کی، واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئیں، تو فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم معها یقلبها، تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسے گھر تک چھوڑ کے آئیں۔ آپ چھوڑنے بھی گئے، آپ کے گھر میں آپ تک کھانا لانے والا کوئی نہیں، ضروریات زندگی کی چیزیں پہنچانے والا کوئی نہیں، تو آپ اس طرح اپنے آپ کو لپیٹ لپوٹ کر چلے جائیں کہ کوئی ساتھی رستے میں آپ سے باتیں نہ کرے۔
وہ کام بھی ہو سکتا ہے، اجازت ہے، معتکف کو اجازت ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب مت نکالیے کہ ہم اعتکاف سے نکلیں گے، کیونکہ اب تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا قضائے حاجت باہر کرتے تھے، اس کی اجازت تھی۔ اگر کوئی گھر سے کھانا دینے آ گیا، بچہ ہے، یہ خاتون ہے، حالات کے مطابق اس کو وہاں تک چھوڑنا، گھر تک، راستے میں کسی سے بات نہ کرنا، یہ بھی اجازت ہے، یہ اب بھی ہے اگر حالات ایسے ہوں۔ لیکن اس بہانے انسان خود ہی اس کو مزید کھول کر گپیں بھی مارے، باہر پھر بھی آئے، دکان سے سودا سلب بھی خرید لائے، یہ کون سا اعتکاف ہے؟ اعتکاف یہ ہرگز اعتکاف نہیں ہے۔ تو یہ کام وہاں پہ ہو سکتے ہیں جہاں پہ یہ اضطراری کیفیت ہو، مسجد میں نہانے کا اہتمام نہ ہو، مسجد میں قضائے حاجت کا اہتمام نہ ہو، تو باہر بھی جایا جا سکتا ہے۔ تو یہ سارے کام اس وقت اضطراری کیفیت میں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ چونکہ مسجد میں کھلتا تھا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصغی الی رأسہ وہو مجاور فی المسجد فأرجلہ وانا حائض۔ میری یہ کیفیت ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے، آپ حجرے سے اپنا سر مبارک اندر کرتے، میں حائضہ ہوتی تھی، ماہواری کی کیفیت میں ہوتی تھی، میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کنگھی بھی کیا کر دیتی تھی، کیونکہ گھر اندر تھا۔ ہمارے ساتھ تو ایسی کیفیت نہیں ہے، تو لہذا یہ کام ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ معاملات سارے ہو سکتے ہیں، اگر کیفیت اس طرح کی ہو، یہ ساروں کی اجازت اس وقت دی جا سکتی ہے، لیکن عام حالات میں، آج کل کے معروضی حالات کے مطابق اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نہ کسی کا گھر مسجد میں ہے، نہ کسی کو ایسا پرابلم ہے کہ اس کے پاس کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، نہ قضائے حاجت کا پرابلم ہے، اس لیے ایسی چیزوں کی اجازت اس حوالے سے نہیں دی جا سکتی۔ تو بھائیوں، دوسری روایت سیدہ بیان فرماتی ہیں، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ۔ بسا اوقات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ اپنا سر مبارک ادھر نکالتے، میں سر دھو بھی دیتی تھی، میری کیفیت حائض والی ہوتی، حیض والی کیفیت ہوتی، میں یہ کام کر دیتی تھی۔ تو یہ سارا یہ جائز تھا، اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے کر لے، لیکن عام کیفیت میں ایسا نہیں ہے، لہذا کسی ساتھی کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ رخصتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن اس کیفیت میں ہوں گی جب حالات وہ ہوں گے جو احادیث میں بیان کیے گئے، ادروائز ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، مسجد سے نہیں نکلا جا سکتا۔ کوئی شخص ہے پوچھتا ہے جی جنازہ پڑھائیں، جا کے باہر جا کے جنازہ پڑھائیں، آپ جائیں گے، آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز ثابت نہیں۔ بھائیو، اعتکاف تنہائی کا نام ہے، علیحدگی کا نام ہے، آپ وہاں پہ سو جائیں، یہ بہتر ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتوں میں مشغول ہو جائیں، اس سے بہتر وہ آدمی ہے اس کو نیند آئی ہے وہ سو گیا، تھوڑی عبادت کی تھکاوٹ محسوس ہوئی وہ سو گیا، اس کا سونا بھی اللہ کے ہاں عبادت ہے، لیکن جو باتوں میں مشغول ہو گیا اس نے اعتکاف کا تقدس پامال کیا ہے۔ بلا مقصد باتیں اور گفتگو کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو بھائیوں، ایسی کوئی ناگزیر صورت ہو، جس طرح آپ کو بتایا کہ کھانا لانے والا کوئی نہیں، کوئی اضطراری کیفیت ایسی ہے، وہاں پہ گھر میں جایا جا سکتا ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن بھائیوں، عام کیفیات میں جو ہمارے معروضی حالات ہیں اس میں اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں سکھائیں، اور اس میں یہاں پہ یہ بات ضروری ہے، یہ آپ کو بات بتانا ضروری ہے کہ کیا خاتون بھی اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ جی ہاں، خاتون بیٹھے گی، مسجد میں اعتکاف بیٹھے گی۔ مسجد میں کیسے پتہ لگے گا؟ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، آپ رمضان کے آخری عشرے اعتکاف کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، آپ کے بعد
آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے، کیسے کیا ہے، کہاں پہ کیا ہے؟ مسجد میں کیا ہے، اسی مسجد میں کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ مثلاً کیسے؟ سیدہ بیان فرماتی ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی 2033 نمبر ہے، اعتکاف خواتین کے لیے مسجد ہے، گھر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت اپنی خواتین کو دی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا کرتی تھی۔ میں نے ایک مرتبہ خیمہ لگایا، اور خیمہ لگایا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت طلب کی کہ میں بھی خیمہ لگا لوں۔ انہوں نے بھی اپنا خیمہ مسجد نبوی میں لگا لیا، اور یہ دیکھ دیکھ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا۔ اب جب دونوں نے خیمہ لگا لیا، جب آپ نے وہاں پہ صبح ہوئی، آپ نے کئی خیمے وہاں پہ دیکھے، ازواج مطہرات نے خیمے لگا لیے۔ آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی اعتکاف لگایا ہے۔ فرمایا البر ترون بہن، ان کاموں سے آپ نیکی کی تلاش چاہتے ہو؟ اپنی ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آپ نے اعتکاف کا ارادہ اس سال ترک کر دیا، اور شوال کے مہینے میں آپ نے اعتکاف کیا، قضائی دی آپ نے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، آپ سنت آپ کی آپ کے لیے، آپ کے کچھ مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو نبی ایک مرتبہ عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کو کرتا رہتا ہے۔ مثلا تہجد ہے نا، ہمارے یہاں عمومی تصور کیا ہے کہ تہجد آپ پہ فرض تھی، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ رات کو تہجد پڑھیں، آپ کے لیے نفل ہے۔ لیکن آپ نے شروع کیا، آپ نے ختم نہیں کی، آپ نے ہمیشگی فرمائی۔ آپ اعتکاف ہر سال کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال 20 راتیں اعتکاف کیا۔ آخری سال آپ نے قرآن کا دور حضرت جبرائیل سے بھی 2 مرتبہ کیا ہے۔ یہ کچھ مخصوصات، کچھ خصائص، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ازواج مطہرات نے تو دیکھو دیکھی خیمے لگا لیے ہیں، آپ نے برہمی کا اظہار کیا، اپنا خیمہ اٹھا لیا۔ اس سال اعتکاف رمضان میں نہیں کیا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ جو ایک مرتبہ عمل کرتے آپ ہمیشہ کرتے۔ آپ نے اس اعتکاف کو مؤخر کیا، آپ نے شوال کے آخری عشرے میں کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ذہن میں آ سکتا ہے جی شوال میں کیوں کیا؟ تو اس وجہ سے کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، آپ کے جو مسائل ہیں کئی آپ کے ساتھ خاص ہیں، کیونکہ آپ جو عمل کرتے تھے اس کو ہمیشہ کرتے تھے۔ اگر وہ رہ گیا ہے اس کی قضائی آپ نے شوال میں دی ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات کو جب دیکھا، انہوں سب نے خیمے لگا لیے ہیں، آپ نے اپنا خیمہ اٹھا لیا، اور ان کو یہ بات کہی کہ ان چیزوں سے کیا تم نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ایک دوسرے کے پیچھے ہو کے آپ نے اعتکاف کرنے شروع کر دیے۔ تو بھائیوں، اعتکاف کریں، لیکن اس میں ساتھ عدم ملحوظ رکھیں۔ یہ جب سے یہ ہمارے فون آئے ہیں نا، اس نے ہماری بھائیوں تباہی کر دی۔ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، پیکیجز کیے ہوتے ہیں، موبائل ڈاٹا آن ہوتا ہے، اب پہلے پوچھتے ہیں جی وائی فائی ادھر کہیں مسجد کے آس پاس ہے؟ اور بھائی اعتکاف بیٹھنے آئے ہیں یا وائی فائی چلانے آ رہے ہیں؟ کیا کرنے آئے ہیں؟ اب آرام سے گھر جا کے بیٹھیں، وائی فائی چلائیں، موجیں ماریں جا کے۔ مسجد کے تقدس کو کیوں پامال کرتے ہیں؟ فون ساتھ لے آتے ہیں، اور اللہ سے نہیں ڈرتے، مسجد کی انتظامیہ سے ڈرتے ہیں کہ جس نے اعتکاف کا کوئی پوچھنا ہے نا، وہ ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں آ تو نہیں گیا۔ اور بھائی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ رب تیرا ہمیشہ تجھے دیکھتا ہے، اور تو اس سے ڈرتا نہیں ہے۔ مسجد کے منتظم سے، صدر سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ نہ دیکھ لے، مجھے کہے گا موبائل واپس کر دو۔ یہ کیسا اعتکاف ہو رہا ہے؟ اور ادھر بیٹھ کر میسیجنگ ہو رہی ہے، واٹس ایپ چیٹنگ ہو رہی ہے، اور ویڈیو کالز ہو رہی ہیں، اور یہی کام کرنا تھا، جاؤ دفع ہو جاؤ اعتکاف سے، یہاں سے اٹھ جاؤ، کیوں مسجد کا تقدس پامال کر رہے ہو؟ اور تو اور ہمارے ماشاءاللہ کچھ جو زیادہ پڑھے لکھا طبقہ آ گیا ہے نا اب نوجوانوں کا، وہ اپنے آپ کو زیادہ ایڈوانسڈ سمجھتے ہوئے وہ موبائل ساتھ لے آتے ہیں،
اور افطاری میں کم کھاتے ہیں، رات 11 بجے کے بعد پھر آرڈر دیتے ہیں یہ مختلف فوڈ سینٹرز پہ کہ فلاں مسجد میں اتنی ڈیلیں بھیج دیں. یہ اعتکاف ہو رہے ہیں، یہ اعتکاف ہو رہا ہے جی ماشاءاللہ. تو اس سے بہتر ہے اعتکاف کے تقدس کو پامال نہ کرو. جائیں جا کے ڈیلیں کھائیں، جا کے پیزے کھائیں، جا کے برگر کھائیں، جو مرضی کھائیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا. لیکن مسجد کا تقدس خدا کے لیے پامال مت کیجیے. اعتکاف کو عبادت رہنے دیجیے، اس میں اس کو عادت نہ بننے دیں. لو جی ساڈا منڈا اعتکاف بیٹھا سی، کردہ کی رہا اتنے بیٹھا، بچے کا رشتہ کرنے لگتے ہیں جی اس مرتبہ انہیں اعتکاف بھی کیتا سی. مسجد والوں سے پوچھے اس نے ساری مسجد میں تباہی مچائی تھی اس کے اعتکاف نے، کہ کرتا کیا رہا ہے مسجد میں. سارے اعتکاف والوں کو ڈسٹرب کیا ہے. کبھی موبائل آن کر لیا ہے، کبھی ڈیلز باہر سے آ رہی ہیں، کبھی لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اور بھائی جہاں سے جنت سے ہو کے آ گیا ہے وہ کس کام کے لیے آیا ہے وہ؟ اور پھر اس کو ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں جی لو جی اعتکاف بیٹھ کے آیا. اور شیطان اتنا باریک بینی سے حملہ کرتا ہے. مسلمانوں کیا ہو گیا ہے، تم اس کو ہاتھ ڈالتے ہو، تم اس کو لوگوں میں نمایاں کرتے ہو کہ کہیں ریاکاری کا عنصر اس میں بھی آ جائے کہ اس نے اعتکاف تو اللہ کے لیے کیا، دنیا کو بھی پتہ لگے یہ اعتکاف کر کے آیا. کون سی گارنٹی آپ نے حاصل کی ہے کہ اس کی بخشش ہو گئی ہے؟ کس وجہ سے اس کو ہاتھ ڈال رہے ہیں؟ لہذا اللہ کے لیے اس عبادت کو عبادت رہنے دیں، اللہ کے لیے اس کو عبادت رہنے دیں. اس کو سوسائٹی کی زینت مت بنائیں، اس کو سوشل سٹیٹس مت بنائیں، اس کی تصاویر اپلوڈ مت کیجئے. اور بھائیوں اس کو عبادت رہنے دیں، اللہ کے لیے اس کو عبادت رہنے دیں. اور بھائیوں دوسری بڑی عبادت جو آخری عشرے میں کی جاتی ہے وہ لیلۃ القدر ہے. آپ نے قرآن سنا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں اس قرآن کو نازل کیا گیا. خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قوموں کی اتنی عمریں ہوتی تھیں، اتنی نیکیاں کرتے تھے، اتنی زیادہ نیکیاں کر کے اللہ کے مقرب بن جاتے تھے. ہماری تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، ہم اللہ کے قریب بندے مقرب بندے کیسے بنے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او مسلمانوں اللہ نے تمہیں وہ رات عطا کر دی ہے، تم ایک رات عبادت کرو گے تمہیں 83 سال 11 ماہ کی عبادت کا ثواب ملے گا. یہ رات مسلمانوں کے لیے، اس رات کو تلاش کرو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور بھائی کوئی آئے تو صحیح، اور رب کی رحمت کتنی وسیع ہے. میرا مالک وہ اپنی رحمت کو پھیلا کے بیٹھا ہے کہ آؤ رات کا قیام کرو، رات لیلۃ القدر کو تلاش کرو، میں تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تم ثواب کی نیت لے کر آؤ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ثواب کی نیت لے کر آؤ. میں تمہاری نیتوں کو جانتا ہوں، تمہاری اس نیت کے اخلاص کی بنا پر میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. تو بھائیوں اس کو تلاش کرو. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. وَيَقُول، اور کہا کرتے تھے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو اس آخری عشرے میں تلاش کرو. کیونکہ وہ رات ہے، وہ رات ہے جو رات خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس رات کی عبادت کرو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت لیلۃ القدر، مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی. ثم ایقظنی بعض اہلی، پھر مجھے کسی میری بیوی نے اہلیہ نے بیدار کر دیا. فنسیتها، مجھے وہ بلا دی گئی. فالتمسوها فی العشر الغوابر، تم آخری 10 راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرو. اس رات کو فکس کرنا، پن پوائنٹ کرنا کہ یہ رات ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے.
آخری طاق راتوں میں میرے بھائیوں اس کو تلاش کرو، اور اس رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ کیسے تلاش کرنا چاہیے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کے حوالے سے بتانے کے لیے نکلے تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے اور کہتے ہیں فتلاح فلان و فلان، فلاں جھگڑ پڑے۔ جب جھگڑ پڑے تو کیا ہوا؟ فرفعت، اس کی پہچان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ کیسے اٹھا لیا؟ پھر کیا کیا گیا؟ پھر وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، بہتر ہے تمہارے لیے کیا کرو، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، اس وقت اس کو تلاش کرو، اس کو جب 9ویں رات باقی رہ جائے، جب 7ویں باقی رہ جائے، جب 5ویں باقی رہ جائے، یعنی وہی باتیں، اس کو 21ویں میں تلاش کرو، اس کو 23ویں میں تلاش کرو، اس کو 25ویں میں تلاش کرو۔ تو بھائیوں اس طرح تلاش کرتے کرتے کیسے تلاش کرنا چاہیے؟ اگلی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، فی تاسعۃ تبقا، جب 9 باقی رہ جائیں، فی سابعۃ تبقا، جب 7 باقی رہ جائیں، وفی خامسۃ تبقا، اور جب 5 باقی رہ جائیں اس وقت اس کو تلاش کرو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کو تلاش کرتے، اس کی عبادت کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اس رات اگر مل جائے تو کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ فرمایا آپ کون سی دعا کرنی چاہیے؟ فرمایا کہا کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ انکا عفو، تو عفو درگزر کا بادشاہ ہے، تحب العفو، تو عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اب بات یہ ہے، آخری بات، کہ لیلۃ القدر کی علامت کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَارَتُهَا أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاءَ لَهَا، صحیح مسلم کی 762 نمبر حدیث ہے۔ لیلۃ القدر کی پہچان یہ ہے کہ جب اس دن صبح طلوع ہوتی ہے تو صبح طلوع ہونے میں اس میں تپش نہیں ہوتی، وہ تمازت، وہ حدت نہیں ہوتی جو عام دنوں میں ہوا کرتی ہے۔ اور دوسری روایت، دوسری علامت، دوسری پہچان یہ ہے، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا وَهِيَ لَيْلَةٌ طَطْلَقَةٌ بَلْجَةٌ لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، وہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات، یہ رات خوب روشن پرسکون ہوتی ہے، اور یہ رات نہ گرم ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ وہ رات جو جس طرح واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رات ایسی رات ہے کہ اس میں کوئی ستارہ نہیں پھینکا جاتا۔ خیر اس کا تو عوام الناس کو پتہ نہیں لگے گا، لیکن بات صرف آپ ابھی یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اس ہر طاق رات کو جاگ کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تاکہ ہم عبادت جتنی کریں اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں، اور بھائی یہ وہ رات ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں ہر حکمت والا کام تقسیم ہوتا ہے۔ ہم 15 شعبان کو جاگ پڑتے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس رات کو جاگیں، اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب سے اپنی قسمت کا فیصلہ کروائیں، دعائیں مانگیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے اپنی حاجات اور ضروریات مانگیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کام کریں گے، جاگنے کا بھی ثواب ملے گا، سنت پہ عمل کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو یہ کام کرنے کی، آخری راتوں میں عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بھائیوں ساتھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ آپ ماشاءاللہ پہلے بھی آپ تعاون فرماتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ ہے، جس طرح بھی آپ نے گفتگو میں بھی سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اور پھر آخری مہینے میں خصوصاً عبادت کا جس طرح اہتمام کرتے تھے، اور پھر رمضان میں حدیث میں آتا ہے کہ پیسہ خرچ کرنے کے اعتبار سے کالریح المرسلہ، جس طرح تیز آندھی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پیسہ خرچ کرتے، روپیہ جو آپ کے پاس ہوتا آپ خرچ کرتے۔ یہ مساجد یہ ساری آپ کے تعاون سے چلتی ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ احباب کو خصوصاً اس حوالے سے زحمت دی جاتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے دیے گئے مال میں سے اس مسجد کے لیے خرچ کیا کریں۔ مسجد کے تعمیری اخراجات بھی ہوتے ہیں،
مسجد کے دیگر تعمیری کے علاوہ بلوں کے اخراجات ہیں، تنخواہیں ہیں اور دیگر کئی معاملات ایسے ہیں جو مساجد کے حوالے سے ہوتے ہیں، تو لہذا آپ بھائی بڑھ چڑھ کر اس حوالے سے تعاون کیا کریں اور اللہ کے دیے گئے مال میں سے زیادہ ہر شخص یہ سمجھے کہ میں نے اپنے لیے یہ چیز لازم اور ضروری کر لی ہے کہ میں نے یہ چیز خرچنی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچنا ہے۔ دنیا میں مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے